آپ مولوی صاحب فون کرتے ہیں اپنے مدرسے کے دوسرے مولوی کو، اچھا بات سنو یار ہم نے اکٹھے پڑھا ہوا ہے تو لہٰذا تم میری بیوی کے ساتھ شادی کر کے ایک رات سیٹنگ شوٹنگ کر کے اگلے دن جو ہے اس کو طلاق دے دینا، یہ پھر میرے پاس واپس آ جائے گی۔ پھر مفتی صاحب دوبارہ مفتی صاحب آئے اب اسپیچ کرنے کے لیے مسجد میں، مفتی طارق مسعود صاحب بڑے غصے میں، اور جناب گھر جیسے پہنچے بیوی نے کوئی ایسی بات کی، کھانے میں نمک کم تھا، مفتی صاحب نے بیوی کو 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کے مولوی کو فون کیا، یار دیکھو پھر مسئلہ وہی ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان سے اعلان کیا کریں، آپ باقاعدہ حلالہ سینٹر کھولیں، اور پھر ہم یہ کرتے بھی تھے رسول کے زمانے میں، تو وہ کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر کیا کرتی تھی، کنڈیاں کھڑکا کے لوگوں کو کہتی تھی، صحابیوں کو کہتی تھی کہ جناب آ جائیں بسم اللہ ہم ریڈی ہیں، یا حضرت ابو بکر جو ہے وہ وہاں پر مسجد میں اعلان کرواتے تھے کہ بھائی دیکھو فلاں فلاں صحابی کے گھر جو ہے وہ بیٹیاں آمادہ بیٹھی ہیں متے کے لیے، تو بسم اللہ تشریف لے آؤ، چونکہ رسول نے اس کے جواز کا اعلان کیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر حرمت آئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ نہیں آیا، عمرو بن حریث کا وہ واقعہ نہیں ہوا، اس لیے متع ابھی تک حلال ہے، تو لہٰذا جتنے بھی صحابہ آمادہ ہیں تو وہ بسم اللہ کریں، فلاں فلاں جگہوں پر جو ہے وہ بچیاں دستیاب ہیں۔ آپ دیکھیں بھائی کراچی میں کوئی بیچارہ پنجاب کا کمانے شمانے کے لیے آتا ہے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب صحابہ کی سنت عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی 4 شادیاں، غیرت نہیں جاگنی چاہیے، یہاں پہ دیکھیں حلال بات کر رہا ہوں میں، یہاں پہ آپ کی غیرت نہیں جاگنی چاہیے، آپ نے یہ نہیں کہنا توہین ہو گئی یا یہ کچھ ہو گیا، بالکل حلال صحابہ کی سنت کو یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک اور کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چلتے ہیں مفتی صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ جواب عرض کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا شرلی بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں، تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض تابعین سے جواز منقول ہے اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے، تو اختلافی تو مانو نا، پہلے ہی ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے، اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے، تو ضرورت کے بیس پہ دوسرے قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر وہاں سے کیا کرو گے، جواز کا فتویٰ لو، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں، اور جو بغیرت دلیل دے نا متع کے حلال ہونے کی، اس کو بول تو اپنی بیٹی متع کے لیے پیش کر۔ اب جو بغیرت متع کے حلال ہونے کی دلیل دے، اب کیا مطلب ہے، چونکہ متع ایک ایسی چیز ہے کہ جو بغیرتی کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمونہ ہے، تو لہٰذا وہ کون ہوگا بغیرت ہوگا۔ اب یہ انڈائریکٹ صحابہ کی کیا کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ بھائی اگر شیعہ آج یہ بات کر دے کہ بھائی کوئی صحابی ایک چیز کا قائل ہے اور شیعہ آگے کہہ دے کہ بھائی یہ کام کرنے والا بغیرت ہے، تو کہیں گے دیکھیں جی ہمارا چونکہ فلاں صحابی اس چیز کے جواز کا قائل ہے، تو پھر ان شیعوں نے کیا کر دیا، یہاں پر توہین کر دیا، اور خود یہاں پر دیکھیں سیخ پا ہو رہی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، جناب کو یہ بغیرتی والی بات کرے، تو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بغیرتی والی باتیں کون کرتا ہے۔ تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کے یہ متع کے لیے تیار ہے، ہاں اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ کے لیے متع کے لیے تیار ہے۔ مفتی صاحب وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی رکھوں گا، آپ کی حضرت عائشہ رضائے کبیرہ کی قائل تھی، وہ یہ کہ محرم جو ہے وہ گھر میں آئے، یعنی کوئی نامحرم گھر میں آئے تو اس کے لیے محرمیت ایجاد کرنے کے لیے کیا ہے، حضرت عائشہ جناب اپنی بہنوں کو اور ان کو بھانجیوں وغیرہ کو ان کو کہا کرتی تھی کہ تم لوگ جو ہے وہ ان کو دودھ پلاؤ، پھر یہ محرم ہو جائیں گی، پھر میں ان کے ساتھ گفتگو شنید کر سکوں گی، تو لہٰذا آپ آج کیا کریں، حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ لگائیں کہ بھائی دیکھو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے گھر تشریف لے کر آئے، چونکہ اب مسئلہ نامحرمیت کا ہے، نامحرم ہیں آپ لوگ، تو بس ہماری خواتین آپ لوگوں کو دودھ پلائیں گی، پھر آپ محرم ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک گھریلو ماحول میں گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ اس چیز کے جواز کی قائل تھی، وہ بھی ابھی آپ کے پیر و مرشد کی زبانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تصویر نہ لگاؤ، نام پتا دے دو اس کا، کوئی کرے گا غیرت مندی ہے، ایک کم غصے میں آئے گا نا وہ، کیا خیال ہے بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں غیرتی والی کیا بات ہے، ایک چیز حلال ہے تو غصہ کیا، اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے پیش کرنا، اشتہار لگانا وغیرہ، تو یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے بقول تو بھائی رسول کے زمانے میں یہ چیز حلال تھی نا، آپ کے بقول، آپ کی روایات کے بقول حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ چیز حلال تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر کی جو بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کننا نفعل، ہم یہ کرتے بھی تھی متع رسول کے زمانے میں، تو وہ کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر کیا کرتی تھی، کنڈیاں کھڑکا کے لوگوں کو کہتی تھی، صحابیوں کو کہتی تھی کہ جناب آ جائیں بسم اللہ ہم ریڈی ہیں، یا حضرت ابو بکر جو ہے وہ وہاں پر مسجد میں اعلان کرواتے تھے کہ بھائی دیکھو فلاں فلاں صحابی کے گھر جو ہے وہ بیٹیاں آمادہ بیٹھی ہیں متے کے لیے، تو بسم اللہ تشریف لے آؤ، چونکہ رسول نے اس کے جواز کا اعلان کیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر حرمت آئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ نہیں آیا، عمرو بن حریث کا وہ واقعہ نہیں ہوا، اس لیے متع ابھی تک حلال ہے، تو لہٰذا جتنے بھی صحابہ آمادہ ہیں تو وہ بسم اللہ کریں، فلاں فلاں جگہوں پر جو ہے وہ بچیاں دستیاب ہیں۔ یہ ہوتا تھا مفتی صاحب، ٹک ٹاکر مفتی صاحب آپ کی زبان میں اگر جواب دیا جائے تو یہی بنے گا نا، بھائی صحابہ پھر دیوس تھے سارے، آپ کے بقول صحابہ سارے ایسے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ آگے چلیں جی۔ اس میں کسی کو غصہ آتا ہے، ارے کیا ہو گیا، وہ بغیر سمجھی جاتی ہے، شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں، بھائی ہماری بچی ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہے، کوئی مناسب سمنڈا کو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں، تو بھائی اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے یہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے۔ آپ جیسے حلالہ سینٹر،
حلالہ سینٹر آپ اشتہار دیا کریں، اور ٹی وی چینلز پہ آپ کے پول کھل چکے ہیں۔ مولوی کیا کرتا ہے، مولوی کو غصہ آ گیا، مولوی آیا باہر سے، بڑا غصے میں آ کے بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی ہوگی فارغ۔ اب مولوی صاحب فون کرتے ہیں اپنے مدرسے کے دوسرے مولوی کو، اچھا بات سنو یار، ہم نے اکٹھے پڑھا ہوا ہے، تو لہٰذا تم میری بیوی کے ساتھ شادی کر کے ایک رات سیٹنگ شوٹنگ کر کے اگلے دن جو ہے نا اس کو طلاق دے دینا، یہ پھر میرے پاس واپس آ جائے گی۔ پھر مفتی صاحب دوبارہ، مفتی صاحب آئے اب اسپیچ کرنے کے لیے مسجد میں، مفتی طارق مسعود صاحب بڑے غصے میں، اور جناب گھر جیسے ہی پہنچے، بیوی نے کوئی ایسی بات کی یا کھانے میں نمک کم تھا، مفتی صاحب نے بیوی کو 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کے مولوی کو فون کیا، یار دیکھو پھر مسئلہ وہی ہو گیا ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ مجھ سے اعلان کیا کریں، آپ باقاعدہ حلالہ سینٹر کھولیں اور اپنے مولویوں کو وہاں پہ رکھیں، اور مولویوں کی بیویاں یا اس طرح کے جتنے بھی آپ لوگوں کی خواتین ہیں ان کا رکھیں، بھائی جس کو حلالے کی ضرورت ہو، ہمارے ہاں مولوی دستیاب ہیں، ہمارے ہاں لوگ دستیاب ہیں، تو اس کو آپ کھلا پیکیج کیوں نہیں دے رہے، بلکہ اس کے باقاعدہ آپ کیا کریں، پیجز بنائیں اس کے، آپ جو ہے وہ مختلف اشتہارات چلائیں کہ دیکھیں حلالہ میں ٹینشن کوئی نہیں لینی، غصے میں اگر کہ طلاق دے بھی دی تھی، تین مرتبہ اس کو کہہ بھی دیا کہ طلاق 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 خلاص، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایسے مولوی دستیاب ہیں جو ایک رات کے لیے سیٹنگ شوٹنگ کرتے ہیں اور اگلے دن طلاق دے کے زنانی دوبارہ آپ کی خدمت میں تقدیم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کام کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب؟ حلال نہیں ہے؟ حلال ہے نا، ابھی دیکھیں میں آگے رکھوں گا آپ کی خدمت میں، ٹینشن نہیں لینی، چلیں آگے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ متا سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کو پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے۔ نہیں بھائی، آپ یہ بتائیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رضا کبیرہ کے لیے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جو متا کے جواز کا قائل ہو وہ اپنی بیٹی لازمی پیش کرے، تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس متا کے جواز کے قائل تھے، اباحہ کے قائل تھے، وہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے، اور جس زمانے میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ متا حلال تھا، اور حضرت عمر نے آ کے اس کے اوپر جناب کیا کیا، اپنا اجتہاد کیا اور اس کو حرام قرار دے دیا، تو پھر اس زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ ہاں، آپ کی بخاری کی یہ روایت تو ہے کہ بخاری میں کیا ہوا جناب، وہ جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ چل رہا تھا، دیکھا جناب مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تو انصار میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، دیکھو میں نے آدھا مال تمہیں اپنا دیا ہے، اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، وہ 2 بیویاں ان کے آگے کی، کہا کہ ان میں سے ایک چوز کر لو، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں کا دیکھو جی، اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، مذاق نہیں کر رہا، بخاری کی روایت ہے۔ تو کہا کہ ایک بیوی میں سے لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ والی مجھے دے دو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، رو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، یہ انہی صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ آپ دیکھیں بھائی کراچی میں کوئی بیچارہ پنجاب کا کمانے شمانے کے لیے آتا ہے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی 4 شادیاں، غیرت نہیں جاگنی چاہیے یہاں پہ، دیکھیں حلال بات کر رہا ہوں میں، یہاں پہ آپ کی غیرت نہیں جاگنی چاہیے، آپ نے یہ بھی نہیں کہنا توہین ہو گئی یا یہ کچھ ہو گیا، بالکل حلال صحابہ کی سنت کو یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ وہاں دیکھیں مہاجرین ہجرت کر کے آتے تھے وہ اسلام کی خاطر، یہاں پہ اب حلال جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے ایک بندہ بیچارہ پنجاب سے آ رہا ہے، تو مفتی صاحب آپ اپنا نمبر چلائیں، بالکل نیچے پٹی پہ چلائیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص حلال رزق کی جستجو میں کراچی تشریف لے کر آتا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں چونکہ مہاجرین جب انصار کے پاس آتے تو جن انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک پیش کر دی تھی، طلاق دے دی تھی، میں مفتی طارق مسعود صاحب صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ صحابہ ہمارے سر کی تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی اقتداء کرنی ہے، اور جو ان کی اقتداء کرے گا صحابی کا نجوم ہیں، ان کی اقتداء کریں گے جنت میں جائیں گے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی اگر شخص مسافر ہوگا، مہاجر ہوگا، ہجرت کر کے کراچی آئے گا اور اس کے پاس چلو مال شال تو کما رہا ہے لیکن بالآخر دوسری ضروریات تو ہیں، تو میں صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 1 عدد اپنی بیوی وہاں پر کہوں گا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم کر لو بھائی، میں تو مفتی ہوں، مجھے اور مل جائیں گے، کیونکہ بھائی فالوورز اتنے ہیں کریں گے یہ کام، حلال ہے، حرام تھوڑی ہے، غیرت نہیں جاگنی چاہیے آپ کی، حلال کام پہ نہیں غیرت جاگنی چاہیے۔ آگے چلیں، اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز؟ بولو۔ بغیرتی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے کوئی بھی بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھ لے، مفتی صاحب کیونکہ اتنی تو ضرورت ہے نہیں ہے کسی کا سامنا کر سکیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں مفتی صاحب یہ بتائیں اسلام میں جائز تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے، چھوڑیں اس چیز سے کہ بھائی حرام ہو گیا، اسلام میں جائز تھا یا نہیں تھا؟ اچھا جب یہ جائز تھا تو یہ بغیرتی تھی؟ سمپل سا سوال ہے، جب یہ اسلام میں جائز تھا تب یہ بغیرتی تھی؟ تو اس کا جواب دے دیں۔ نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو اب میں دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زبانی۔ ابن تیمیہ نے کیا جناب اس کا جواب دیا ہے، بہت زبردست جواب ابن تیمیہ نے دیا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید نے اغاثۃ اللحفان فی مصائد الشیطان میں کیا بیان کیا ہے، ابن قیم جوزی نے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی عرض خدمت یہ ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا شیخ الاسلام وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح متعہ خیر من نکاح التحلیل من اکثر من 10 اوجہ، کہ جناب 10 سے زیادہ وجوہات کی بنا پر
نکاح متعہ نکاح تحلیل سے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ جو ماشاءاللہ مولوی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ 3 دفعہ بولا بیوی سائڈ پہ، اور پھر بعد میں پشیمانی ہوئی کہ بھائی بڑی مشکل سے تو ملی تھی، یہ بھی گئی حد تو ہون. تو کہا کیسے بھائی؟ توجہ کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے متع بغیرتی ہے. اب جو متع بغیرتی ہے، ان الصحابہ تمتعوا علی عہد النبی. اب میں تمتع کی جگہ مفتی طارق مسعود صاحب کے الفاظ یہاں پہ رکھ دوں، یہ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ ان الصحابہ تمتعوا علی عہد النبی، ان الصحابہ بغیرتی علی عہد النبی، مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول میرے نہیں. تو یہ صحابہ عہد نبی میں العیاذ باللہ بغیرتی کیا کرتے تھے. ہاں بھائی میرے اہل سنت بھائیوں، بتاؤ مفتی طارق مسعود صاحب بیچارے مشہور ہونے کے چکر میں، اپنے ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں پھر وضاحتی بیان دیتے ہیں، پھر مزید پھنس جاتے ہیں. اچھا آگے چلیں بھائی، کیونکہ اب میں نے رکھنا ہے تمتع کی جگہ بغیرتی لفظ. کیوں؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے رکھا ہے بھائی یہ بغیرتی درست نہیں ہے. صحابہ عہد نبی میں العیاذ باللہ بقول مفتی طارق مسعود صاحب کے بغیرتی کیا کرتے تھے. ولم یکن فی الصحابہ محلل قط، لیکن صحابہ میں کوئی محلل نہیں ملے گا. بولو جی، مفتی صاحب کہتے ہیں نا، بولو جی محلل نہیں ملے گا. آگے دیکھیں ایک اور وجہ کہ ان النکاح المتعہ مختلف فیہ بین صحابہ کے درمیان متعہ مختلف فی ہے. فاباحہ ابن عباس، ابن عباس اس کی اباحت کے قائل تھے، یعنی ابن عباس اس بغیرتی کے بولو جی قائل تھے. ہاں جی کیا کریں گے آپ لوگ؟ بولیں قائل تھے. اچھا ایک کال کیا تھا جی، رجوع کر لیا تھا اس کے اوپر البتہ ہمارا. اور اباحہ عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی اس بغیرتی کے بولو جی مصعب قائل تھے. آگے چلیں جی. اور ابن عباس کا فتویٰ مشہور ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آگے. اور کہا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں پہ نہیں آیا کہ مستمتع و مستمتع بہا وہ ان کے اوپر لعن کی ہو. ایک چیز بھی نہیں آئی کہ متعہ کرنے والے جس کا متعہ کیا جائے ان کے اوپر لعنت کی ہو، نہیں. لیکن محلل اور محلل لہ کے لیے کیا آئی ہے؟ لعنت آئی ہے. اچھا اس کے بعد کہا کہ جو شخص متعہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ غرض صحیح رکھتا ہے. ایک خاتون کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک حلال طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک پروسیس جو ہے وہ گزرے. اب دیکھیں لازم تھوڑی ہے، آپ کہتے ہیں ایک چیز حلال ہے وہ کرنی ہے اور وہ ایسے کرنی ہے جیسے مفتی صاحب کا دل کر رہا ہے. بھائی مثلا ایک بیوہ خاتون ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں عقد موقت کروں. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں عقد دائمی کیوں نہیں کرتے؟ عقد دائمی کرو، اس سے بڑی آپ کو ضمانت ملتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال میری یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یعنی ایک ٹیکسی جا رہی ہے، یہ مثلا ایک آپ نے کار کروائی، اس کار میں آپ بیٹھے، کار والا ایک دفعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کو فلاں جگہ اتار دوں گا، ایک دفعہ آپ کو نہیں بتاتا اور کہتا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن وہ راستے میں آپ کو اتار دیتا ہے. کون سی چیز بری ہے؟ کون سی چیز عقلی طور پر آپ کو معیوب لگ رہی ہے؟ وہ کہ بھائی اس نے ہمیں بغیر بتائے اتار دیا. عقد موقت میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی مدت میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے نکاح میں ہیں. لیکن عقد دائم میں تو اصل پتہ ہی نہیں ہے مفتی صاحب کو، کسی ٹائم بھی مفتی صاحب کا ٹیمپر لوز ہو سکتا ہے. تو یہ اس جہت سے تو یہ تو پھر اس خاتون کے ساتھ مرشد ہاتھ ہو جائے گا نا. اچھا آگے چلیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں آخری ملاحظہ کریں 8واں، وہ کہتے ہیں نکاح متعہ اس سے فطرت اور عقل جو ہے، البتہ فطرت انسانی، عقل انسانی اس سے متنفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے یہ منفور ہوتا، اگر یہ بغیرتی ہوتی تو کہتے ہیں اول اسلام میں یہ مباح نہیں ہونا تھا. ہیں مصعب؟ اول اسلام میں کیا ہے؟ یہ مباح نہیں ہونا تھا. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے اس کا؟ تو لہٰذا ہمارے مفتی صاحب آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ناظرین دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں کیا سین چل رہا ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں پتہ چلے گا کہ جناب متعہ جب یہ بھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایتیں نقل ہوئی ہیں. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ، ہم عہد رسول اللہ میں متعہ کرتے تھے. البتہ ممکن ہے یہاں پہ متعۃ الحج کی بات ہو. اچھا اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ متعۃ الحج کی بات نہیں ہے.
कुन्ना नस्तमतिउ बिलक़ब्ज़ा मिन तम्र वद्दक़ी, हम मुट्ठी भर खजूर और आटों के एवज़ मुता करते थे। किससे करते थे? काब मुशरिकों से तो नहीं करते थे भाई, सहाबा की बेटियां होंगी या सहाबा की क्या होंगी, कुछ ना कुछ लगती होंगी, सहाबियात होंगी, कोई तो इस तरह का मामला होगा। तो ये बगैरती आपस में कौन कर रहे थे मुफ्ती साहब? बकौल आपके ये अला अहद रसूलुल्लाह व अबी बकर हत्ता नहा अनहु उमर, हाँ ये क्या जनाब, मुत्तातुन निसा, ये करते थे सहाबा। और हज़रत उमर ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई, छोड़ो इन चीज़ों को, रसूल का ज़माना गुजर गया। हज़रत अबू बकर वो कहते हैं ना कद खलत गुजर चुके हैं। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि इब्न अब्बास इब्न ज़ुबैर उनका इख्तिलाफ हो गया मुत्ततैन के मुतालिक। जाबिर ने कहा फ़अलनाहुमा, हम दोनों मुत्ततुन निसा मुत्ततुल हज दोनों हम रसूलुल्लाह के ज़माने रसूलुल्लाह के साथ करते थे, फिर हज़रत उमर ने आगे हमें मना कर दिया। तो लिहाजा ये बुखारी मुस्लिम अभी तो यानी देखें पूरी फ़ाइल थी, मैं आपको दिखा सकता था और मुताबिक हम पहले तफसील से कलाम कर चुके हैं, आज फ़कत यही आपको बयान करना था। अब आ जाएँ मुफ्ती साहब, जो आपने काम करना है, देखें आप तकाज़ा कर रहे हैं ना, तो अब आपने एक काम ये करना है कि हज़रत आयशा की सुन्नत पे अमल करते हुए ये काम करना है। ये देखें आपके पीरो मुर्शद फ़तहुल मुल्हिम शरह सही मुस्लिम, किसकी? मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी शेखुल हदीस व मुफ्ती आज़म दारुल उलूम कराची देवबंद, इस पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, मसला शीर दादन कबीर, बड़े बंदे को दूध पिलाना। अभी मुफ्ती साहब आपने अपना डेयरी मिल्क खोलना है, इस हवाले से आप पे लाजिम हो चुका है, आपने अपना डेयरी मिल्क खोलना है। क्यों? वो कहती हैं कि हज़रत आयशा इन मतलब इस्तदलाल करते, उन्होंने इस्तदलाल किया कि दूध पीने से हत्ता फ़र्द ये बुजुर्गी, यानी बड़ा आदमी मेरे जैसा कोई 30-35 साल 40 साल का बंदा भी, उसकी भी रज़ाअत साबित हो जाती है, उसको भी दूध पिलाओ तो वो आपका महरम बन जाएगा। इन मज़हब इब्ने हज़म अस्त व दर मोहल्ला आनरा आबुर्दे। अच्छा, शीर खुर्दन फ़र्दी बुजुर्ग हम 22 बार रिजात में शवद वलो इनके पीर मर्दी, वो बूढ़ा आदमी शख्स, बूढ़ा ही शख्स क्यों ना हो, बेचारा आखिरी उम्र में बुढ़े वारे आया पिया थे उन्होंने जनाब, तो उसी दूध पिया होते हो जासी महरम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या बयान हुआ है। अच्छा ये देखें, दीदगाह शानी अलबाजी, इसकी जो इनके आलिम हैं अलबाजी, उनकी नज़र ये है कि हर कस अज़ ख़ारान ईशान हम शीर बखुरद, उनकी बहनों से कोई भी अगर दूध पिए तो वो उस पर महरम हो जाता है, चाहे वो बड़ी ही उम्र का क्यों ना हो। इसलिए इमाम मालिक ने रिवायत की कि खार व दुख्तरान खार तोसिए में कर के मर्दानी की ज़रूरत दाश, जो हज़रत आयशा क्या करती थी, अपनी बहनों और अपनी बहनों की बेटियों को यह कहा करती थी, जो लोग भी चाहते हैं मेरी खिदमत में आएँ वो पहले तुम्हारा दूध पिएँ और ये कहा इन दीदगाह इख्तिसासी ईशानस, यानी हज़रत आयशा के ये साथ मखसूस है। उस्ताद माल्लाम में सहारनपुरी दर ओजजुल मसालिक आनरा पजीर उफ्ते अस, उन्होंने भी आपके जो है सहारनपुरी साहब ने भी इसी मसले को कबूल किया है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब देखें जी, अबू बकर जसास ने कहा हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की बीवियों में फ़कत वो कायल थी कि अगर कोई बड़ा शख्स, अगर कोई बड़ा कम उम्र नहीं बड़ा शख्स जो है वो दूध पी ले तो उससे महरमियत आ जाती है। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि आज़मवारिदी के बर सेहत गुफ्त जसास दलालत, वो चीज़ें जो जसास की इस बात की सेहत पर दलालत करती हैं वो इब्ने माजा की रिवायत है, जो उसने बाब और रिज़ाइल कबीर में हज़रत आयशा से नकल की है। तो अभी हम वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, वो क्या है, लक़द नज़लत आयतुर रज्म, इसके बारे में क्या कहते हैं कि 2 बार नशीदन अज़ मसाइल मरबूत बिरज़ात कबीरा। अच्छा नीचे देखें, बड़ी ज़बरदस्त बात है, हज़रत आयशा रफ़्तन सालिम बिन नज़द उम्म मानित, हाँ ये तो तवज्जो कीजिएगा, मुझे मोता में आया नाफ़े सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा ने मुझे अपनी बहन के पास भेजा, किसके पास, उम्मे कुलसूम बिनत अबी बकर, वही जिससे उमर की शादी हुई, हज़रत उमर की उससे शादी हुई थी, कि 10 मरतबा हज़रत आयशा ने कहा देखो जाओ मेरी बहन उम्मे कुलसूम के पास, बोलो 10 दफ़ा दूध पिलाए। ठीक है अब ये अच्छा खासा बड़ा आदमी है, उसको कहा जा रहा है जाओ उसका दूध पी के आओ। उसके बाद क्या होता है, वो जाती है तो अम्मा उम्मे कुलसूम दरअसल बीमारी ना तवानिस पीशा सेवार चीनी में, वो हज़रत उम्मे कुलसूम जो हैं अबू बकर साहब की बेटी, वो थोड़ी सी बीमार थी और वो 3 बार से ज़्यादा दूध नहीं पिला सकी, दूध पिलाया उस बड़े आदमी को। तवज्जो करें, आप गौर करें क्या सीन चल रहा होगा वहाँ पे हैं। तो आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप अपना डेयरी मिल्क क्यों नहीं खोलते, आपको खोलना चाहिए। क्यों?
ام المؤمنین کی اقتدا کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں شیعہ اپنی لڑکیاں پیش کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ بھائی ہم حاضر ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کے گھر آنا جانا ہوگا، عقد موقت کے کچھ معاملات جیسے شادی کے لیے جاتے ہیں معاملات ہوتے ہیں نا گھر بار دیکھنے کے لیے، تو آپ کے گھر بار ہمیں آنا ہوگا. میں کچھ افراد بھیجوں گا جو بالآخر ایک اٹھنا رہن سہن دیکھیں گے. رہن سہن دیکھنے کے لیے جب ظاہری بات ہے محرمیت چاہیے، تو وہ جو 2-3 بندے ہماری طرف سے آئیں گے تو آپ اپنے وہاں پر تقاضا کریں. جیسے حضرت عائشہ اپنی بہن سے کہتی تھیں کہ یہ آئے گا اسے دودھ پلانا ہے، تو وہ دراصل 3 دفعہ پلا چکی، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں زیادہ پلا چکی، تو پس اس کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ام المومنین سے ملاقات کرے. لہٰذا آپ ایسا حساب کتاب بنائیں کہ ہمارے کچھ بندے ہیں ان کو دودھ پلا جائے. تو بغیرتی نہیں ہے بھائی، یہ بغیرتی نہیں ہے، روایت ہے، توہین بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جواب اس زبان میں دے رہے ہیں جس میں آپ نے بات کی ہے. آپ ہی کی بات آپ کی طرف پلٹائی ہے، اس پہ اب آپ نے غصہ نہیں ہونا، لال پیلے بھی نہیں ہونا. میرے سنی بھائیوں نے بھی اس پہ لال پیلا نہیں ہونا. اگر لال پیلا ہونا ہے تو مفتی صاحب کی بات پہ ہونا ہے کہ مفتی صاحب جس طرح جواب دو گے اس طرح جواب لو گے. میں چاہتا تو اس سے ایک اور قدم آگے بڑھ کے بھی آپ کی خاطر تواضع کر سکتا تھا. بھائی کے پاس میٹر بہت ہے، جو زبان آپ بولتے ہیں اس سے دگنا میں بول سکتا ہوں، لیکن ہم اس طرح سے کلام نہیں کریں گے، بلکہ پیار محبت سے آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک ڈیری ملک کھولیں، پھر آئیں گے وہ دودھ شدھ پئیں گے، محرم اتجاد ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ مدعے کی باتیں بھی چل پڑیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ نہ حضرت عائشہ کی توہین کی ہے بھائی، توہین کی تو آپ نے کی ہے. صحابہ وہ کرتے تھے، آپ نے کہا یہ بغیرتی ہے. وہ کہا کہ صحابہ رسول کے زمانے میں، ابن تیمیہ نے کہا، ابن قیم جوزی نے لکھا. اب یہ سارے معاملات آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. بسم اللہ یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. مزید اگر کسی میرے سنی مولوی بھائی کو طلب ہو رہی ہوگی تو اس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.